السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دینوی اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم بڑی کوشش سے پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ویور نے سوال کیا ہے کہ عمران خان جب سے سیاست میں آیا ہے، مسلم لیگ نون اس کی نجی زندگی اور پرانے سکینڈلز کے علاوہ عورت پرستی کے وار بار بار کرتی ہے۔ لگتا ہے کہ شاید نون لیگ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے سے خائف ہے۔ نون لیگ کی یہ مہم 1996 سے لے کر آج تک شد و مت سے جاری ہے۔ ویور کا مزید کہنا ہے کہ کہیں یہ رویہ قانونی سوچ کا عکاس تو نہیں، جس نے اپنی ذاتی غرض کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے عورت کا وار کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں جو سمجھتا ہوں اس میں حق بجانب ہوں؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور عمران خان کی کوئی مماثلت درکار نہیں، فقط عورت کا وار بطور پروپیگنڈا استعمال کرنا میرے پیش نظر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو السلام علیکم۔ یہ ویور کا ایک بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس نے ہر چیز کو جامع انداز میں پیش کر دیا ہے، اور میں بھی اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کی جو عورت والا واقعہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، اور یہاں پر عمران خان کے ساتھ مماثلت کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور برگزیدہ تھے۔ البتہ ایک قانونی سوچ جو ہے کہ اگر آپ کسی کا صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں آپ کسی ایسے ہتھ کنڈے کا استعمال کریں جس سے دوسرا فریق جو ہے اس کو لیگ ڈاؤن کیا جا سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں کہ قارون جو ہے اس کے نابود ہونے کا اور زمین بود ہونے کا قصہ ہے کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ قارون بہت ہی غریب انسان تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ قریبی رشتہ دار تھا، تو آپ سے گزارش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اور میرا کام چل نکلے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کا کام چل نکلا، اور یہ اتنا امیر ہوا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ 40 جو مختلف سواریاں تھیں ان کی صرف خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا امیر تھا، اور فرعون کے دربار میں اس کو بڑی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، چونکہ امیر ہونے کی وجہ سے سارے لوگ جو تھے اس کے ساتھ لوگوں کو کام پڑتا تھا، تو قارون کے ساتھ لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا بھی تم ایسے کرو کہ یہ اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اور تم جو ہو اس کے اندر سے 40واں حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نکال لو۔ تو لازمی ہمارے آپ اس کو ایک اونٹ جو کنجیاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا تھا، حالانکہ قرآن مجید کی جو سری ہدایت ہے کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا کم نہیں ہوتا۔ بظاہر اس نے دیکھا کہ میرا تو 40واں حصہ نکل جائے گا، چنانچہ اس نے پہلے تو رضامندی کا اظہار کیا، لیکن پھر بعد میں اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا حالات پیدا کروں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مجھ سے مطالبہ ہی نہ کر سکیں۔ چنانچہ اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا اور کہا کہ تم کہو کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیا ہے، اور اس بنا پر چنانچہ وہ جو عورت ہے وہ لائی گئی، اور وہ بڑے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اس نے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے، اور اس طرح سے وہ بات چلتے چلتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے پھر جب اللہ تعالیٰ سے استدعا کی تو وہ عورت خود ہی بول اٹھی کہ یہ جو بندہ ہے اس نے قارون مجھے لے کر آیا تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اور نہ موسیٰ علیہ السلام نے میرا ایسا کوئی عمل کیا ہے میرے ساتھ۔ تو دوستو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ پہ اس وقت اپنے جوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور کہا کہ اس قارون کو اللہ تعالیٰ نابود کر دے۔ چنانچہ اس نے پھر آخری وار یہ کیا کہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں میرے خزانے پہ ان کا دل آ گیا ہے، اور اپنے یہ کرتب سے جو ہے یہ میرا خزانہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا پھر خزانہ سارا لایا گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خزانہ جو ہے زمین
قارون کی سمیت جو ہے زمین بوس ہونا شروع ہوا، اور یہ جب تک قیامت ہے وہ زمین کے نیچے جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ وہ واقعہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے ذریعے اپنے فریق کو نجات دکھانے کی کوشش کی گئی، اور گو کہ وہ وقت کے نبی تھے اور ان کے ساتھ کسی کی کوئی مماثلت نہیں بنتی، لیکن یہ عورت کا وار ایک بہت پرانا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے جو سب سے پہلا قتل جو ہے حابیل اور قابیل کے درمیان میں ہوا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ نے جو سوال کا دوسرا حصہ آتا ہے کہ نون لیگ کا وتیرہ کیا ہے، تو اگر نون لیگ کو تاریخی طور پر دیکھیں تو نون لیگ کا صرف یہ وتیرہ جو ہے صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے یا عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے پہلے جب یہ وجود میں آئی تو اس وقت سے لے کر ان کا ایک ہی وتیرہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو محب وطن بھی سمجھتے ہیں، نیک باز بھی سمجھتے ہیں، پاک باز، جو مرضی کر لیں یہ پاک باز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی اور بڑی بات یہ کہ دوسروں کو غدار سمجھنا، دوسروں کو محب وطن نہیں سمجھنا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی ان کا وتیرہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے اوپر انہوں نے جو ان کو سزائے موت پھانسی کے ذریعے دی گئی اس کو انہوں نے بہت اچھالا اور اس کو مکافات عمل کہا، اور اس کے مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا کہ یہ اس کی سزا اس کو ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر بعد میں جب بے نظیر کی حکومت آئی تو اس کو سیکیورٹی رسک اور انڈیا سے محبت کا تانا دینے لگے، اور سکھوں کے حوالے سے اس پہ الزامات لگے، اور جب الیکشن ہوئے تو اس صورت میں انہوں نے بے نظیر اور نصرت بھٹو کی جو برہنہ تصویریں ہیں لاہور میں پھینکی۔ تو یہ کوئی آج کا نہیں ہے، بے نظیر کو شیخ رشید کے ذریعے ہی ٹیکسی کلوایا گیا، اور وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ تو یہ بڑی افسوسناک ان کی تاریخ ہے۔ لیکن جہاں تک عمران خان کا بیٹا ویور نے سوال کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی صداقت ہے کہ 1996 سے جب عمران خان نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی ہے تو پہلے جمیمہ خان کے لیے جو کہ ان کی اپنی بیوی تھی اس کے لیے حالات برے پیدا کیے گئے، اور یہاں تک کہ ان کے ڈائیورس تک نتیجہ پہنچا، اس کے اوپر غلط مقدمات بنائے گئے، غلط الزامات لگائے گئے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اس زمانے میں سیتا وائٹ کا کیس جو تھا اس کو اس دن سے اچھال رہے ہیں، اور آج تک ابھی بھی ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو بند کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں پھر جب ریحام خان سے شادی ہوئی تو اس کو اچھالا گیا، اور پھر ریحام خان جب ڈائیورس ہو گئی تو ریحام خان جو ہیں اس نے اس کے حوالے سے انہیں کتابیں لکھوائیں، اور اس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہاجرہ پانزئی ہے یا عائشہ گل علیہ ہے، 2018 میں عائشہ گل علیہ کو آگے سامنے لایا گیا، اور یہ سارے وہ کیسز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر مسلسل اس کے بیڈ روم پہ ایک معروف صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ حبیب اکرم صاحب نے کہ ساری جو سیاست ہے پاکستان کی وہ عمران خان کے آزار بند اور بیڈ روم کے گرد گھوم رہی ہے، اور جیسے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اور کام نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان کی جو خوبصورتی ہے اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی سابقہ بیویوں کے حوالے سے کبھی گفتگو نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے پلے بوائے ہونے کے زمانے کے باتوں کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کرتا بلکہ توبہ استغفار کی بات کرتا ہے، اور ابھی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ اور آخری جو اس کی شادی ہے محترمہ بشرا بی بی سے، تو وہ اب اگر جس انداز سے اس خاتون نے اپنے خامد سے ڈائیورس لیا اور اس کے بعد اس کا نکاح اب اس کا قصہ بنایا گیا ہے کہ بھئی وہ، حالانکہ شرعی طور پر اگر ایک آدمی عدت کے دوران نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح قائم رہتا ہے، لیکن اس کو نکاح بدعت کہا جاتا ہے، اور وہ نکاح جو ہے جیسے عدت کا ٹائم گزرے گا تو نکاح وہ اپنی جگہ پہ سٹیبل ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران خان نے احتیاطاً وہ نکاح دوبارہ بھی کر لیا۔ تو یہ ابھی ایک اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک خاتون ہے کوئی، اس کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ بشرا بی بی جو ہے وہ عورتیں ہائر کرتی تھی عمران خان کے لیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بیوی اپنے خامد کے لیے، اور وہ بھی 70-71 سال کے خامد کے لیے دوسری عورتیں ہائر کرتی ہے، اور وہ پھر خود اپنی اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا لوگ جب کریٹیکلی مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ تو اب جو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ قارون سوچ جو ہے نا قارون کی، وہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ قارونی سوچ جو ہے اس نے پورے کی پوری نون لیگ کو ڈیمیج کیا ہے۔ اب آپ بیٹا اس کے مقابلے میں اگر اندازہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی فیملی کا کوئی فرد، ان کی بیٹی ہو، ان کے بھتیجے ہوں، ان کے بھائی ہوں، اور خود میاں نواز شریف صاحب ہوں، ان کے اوپر ہزاروں سکینڈل بنے ہیں،
اور آج تک نہ پیپلز پارٹی نے اور نہ ہی عمران خان کی پارٹی نے ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کیا ہے، اور ان کے ذاتی معاملات سمجھتے ہوئے ان کو ہر طرح سے درگزر کی ہے اور اس سے کبھی سیاست میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ یہاں تک کہ ابھی ان کے نواسے کی جو ڈائیورس ہوئی ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کسی پارٹی نے اس کا ذاتی فعل سمجھ کے اس کو درگزر کیا ہے۔ اگر عمران خان کی زندگی جو ہے وہ ایسٹ ہے قوم کا اور قوم اس پہ گفتگو کر سکتی ہے، تو پھر مریم نواز صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا ان کی فیملی کا کوئی فرد ہو، تو ان کی زندگی کیا قوم کا ایسٹ نہیں ہے اور اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی اقدار کے ہی خلاف ہے، یہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی معاملات ایسے ویسے ہوں تو انسان جو ہے اگر اس کے پاس شواہد نہ ہو تو خاموشی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ عمران خان کا اگر مقابلہ کرنا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اس کو شرعی طور پر ان چیزوں کو پورا کرنا تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے اوپر احسان اللہ کے احسانات تھے، اور اس نے اس کو اس طریقے سے آگے سرنگو ہونے کی بجائے اور ایک دلیل کے سامنے چپ کرنے کے بجائے اس نے ایک شیطانی ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ اس طرح آج عمران خان جو ہے اس کا کوئی مذہبی ٹرینڈ تو نہیں ہے، حالانکہ اس کے ریاست مدینہ پر بھی اعتراضات لگائے جاتے ہیں اور اس کی ذات کو اتنا عیبدار بنایا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے عیب لگانے سے کبھی بھی وہ سیاسی طور پر عمران خان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکیں گے، بلکہ عمران خان کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ جس وقت تک چاہتا ہے کسی کو عزت عطا کرنا تو دنیا کا کوئی بندہ اس کو ہٹا نہیں سکتا، اور جب وہ ذلت دینا چاہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں تو عزت عطا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں ہر آدمی کو عزت، اور اب میاں نواز شریف صاحب جو واپس آئے ہیں تو وہ کس منہ سے جب کہ ووٹ کو نہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور آج ووٹ کی بے حرمتی کر کے اور اسٹیبلشمنٹ سے جو لاڈلا بن کر اپنے ایک ہی دن میں اپنے مقدمات ختم کر رہے ہیں، جو کہ 3-4 مہینے مقدمہ چلتا رہا وہ ایک دن میں کیسے ختم ہو گیا، اور آج وہی نیب جو ہے اپنی اپیلیں واپس لے رہا ہے اور اس کا پروپیگنڈا یہ بنا رہے ہیں کہ نیب کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اگر آج کوئی اور حکومت ہوتی تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ نیب ان کے لیے کتنا مشکل حالات پیدا کر سکتی تھی۔ تو دوستو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاقی اقدار کا خیال رکھیں، معاشرے میں بے حیائی اور یعنی نہ پھیلائیں، اور اپنے سیاسی مخالفین کا یا مذہبی مخالفین کا مذہب کے حوالے سے اور سیاسی مخالفین کا سیاست کے حوالے سے ہی جواب دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ آ جائے اور پاکستان میں اسلام کے بول بالا کے لیے ساری قوتیں ہیں یہ کوشش کریں، اور پاکستان جو ہے وہ ریاست مدینہ یا قائد اعظم کی وہ فلاحی مملکت جو کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن سکے، اس کو بنانے کے لیے سبھی کوشاں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔